ناظرین مکرم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدینہ طیبہ پاک میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ جو گروہ ملائکہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ بلکہ میرا ایک جملہ ہے، اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدینہ پاک میں تو ہوا بھی میری آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جاتی۔ کریم آقا مظہر خدا ہے اور داتا صاحب مظہر مصطفیٰ ہیں۔ میرا تو ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ جس طرح آقا کی بارگاہ میں ہوا بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، تو میرے داتا کے منبر پر بھی داتا کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ جس کو میرے داتا پسند کریں اسے اپنا محراب و منبر عطا کر دیتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی جنہیں پیر سیال لجپال کی بارگاہ سے بھی خیرات عطا ہوئی، جہاں تاجدار گولڑا بھی دامن پھیلائے کھڑا ہے، اس بارگاہ سے الحمدللہ خیرات ملی، اور اس درگاہ اقدس کے سیال شریف کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر محبت، عالمی مبلغ اسلام، علم و حکمت کا بہت بڑا نام حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اعظم داتا دربار کا استقبال کریں، پتہ چلے کہ داتا کا خطیب ہمارے سر کا تاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم عیسوی اعتبار سے اس نئے سال کا آغاز ذکر خدا سے اور ذکر مصطفیٰ سے کر رہے، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ایسی بارگاہ کے سایہ کرم میں ہے، ایسی ہستی کی نگاہ کرم میں ہے کہ جو مظہر نور خدا ہے۔ یہ عظیم الشان روحانی یادگار پروگرام ہر سال محکمہ اوقاف اور اطہر ایسوسیٹس کے تعاون سے منعقد ہوتا ہے۔ میں آپ سب زائرین اور ناظرین کی طرف سے ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا کی کہ یہ نورانی اور یادگار لمحے ان کی وساطت سے میرے اور آپ کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں بسر ہو رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ARYQ TV اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے بنا ہی داتا صاحب کے لیے۔ گزشتہ 13 سالوں سے نوشاہی صاحب گزشتہ 13 سالوں سے لائیو جمعۃ المبارک پوری دنیا میں پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ عرس مبارک ہو یا خاص طور پر رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ہو، یہ ایک پاکستان سے ایک منفرد روایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں لکھی ہے۔ ہم اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الحاج میاں عبد الرزاق صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جناب حاجی عبد الرؤف صاحب کو صحت عطا کرے، اور
اس کیو ٹی وی کے قافلہ عشق و محبت کو جس جان فشانی سے ہمارے بھائی محترم میاں عامر فیاضی صاحب اور یہاں پنجاب لاہور میں ہمارے بھائی ظہیر صاحب اور ان کے ساتھی لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے۔ اختتام پر ہم اختتامی دعا کریں گے۔ ویسے پورے 12 بجے آپ نے دعا حضور فیض عالم کی چوکھٹ سے آپ سب شامل ہوئے، مزید دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محترم میاں اطہر صاحب اپنے کرم سے ان کے والد گرامی کے درجات کو بلند فرمائے، والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائے اور ان کی اس خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے، اور ان کے بہاف پہ ہمارے بھائی عزیز میاں احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں ایک بات ہی سمجھا پاؤں گا، عرض کروں گا، اور وہ بھی مختصر۔ اس کائنات ارضی و سماوی کی جو نفیس ترین ہستی ہے، نفیس ترین، نفاست سمجھتے ہیں، اپنے ظاہر میں، باطن میں، لباس میں، اپنے اعضاء میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے حسن و جمال میں، اپنی عادات میں، اپنے بولنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، آنے میں، جانے میں، بولنے میں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، اپنی شخصیت کے ہر جلوے میں، اپنے کردار کے ہر نظارے میں، اپنی گفتار کے ہر شاہپارے میں، کائنات کی نفیس ترین ہستی ایک ہے جو اس اللہ کی مخلوق میں یکتا ہو، ایک ہے، اور وہ ذات ہے صرف مصطفیٰ کریم۔ آقا کریم علیہ السلام کی نفاست و لطافت کا ایک مظہر معراج مصطفیٰ، لطافت و نزاکت کا۔ اس کو اس پہلو سے سمجھیے، کائنات ارضی و سماوی کی عمومی چیزیں، خصوصاً انسان، عناصر اربع آگ، پانی، مٹی، ہوا سے تشکیل پائی۔ رب کائنات نے ایک خاص مخلوق صرف نور سے تخلیق فرمائی، جسے فرشتے کہتے ہیں، ایک کو صرف آگ سے تخلیق کیا جسے جن کہتے ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ سب کی سب رب کائنات کی بے شمار، بے حد و بے حساب مخلوقات، لیکن ان میں ایک ہستی، ایک ذات، بشریت میں بے مثل و بے مثال۔ مجھے اب داتا صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ ہمارے ہنگامی نمازی ہیں، بات سمجھ، آپ ہمارے ہنگامی نمازی ہیں، محفل کے نمازی ہیں، سمجھ گئے ہو نا؟ اس میں سے کچھ مجھے جمعے والے چہرے نظر آ رہے ہیں، اب انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کس جمعے پہ کس لفظ پہ سبحان اللہ کہنا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے اعتبار سے دیکھیں تو بے مثل و بے مثال۔ میں ایک جملے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی شان بشریت کو تھوڑا سا سمجھنا ہو تو دیکھنے کو بشر ایسے کہ ان جیسا بشر کوئی نہیں، بشر ایسے کہ ان جیسا کائنات میں بشر کوئی نہیں، اور نورانیت میں نور ایسے کہ کائنات ارضی و سماوی میں ان جیسا نور کوئی نہیں۔
ذرا اچھا بول دے سبحان اللہ، تھوڑا اور اچھا بول دے سبحان اللہ۔ میں اب اس بشریت کے ان شانوں میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، بواسطہ معراج بحوالہ معراج ایک بات صرف نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات یاد رہے، اہل محبت، اہل عشق، اہل علم، اہل ادب، اہل وفا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہر بشریت ہے، اس میں نورانیت ہے۔ اب بابا جی میرے وال تک لو، ادھر ادھر دھیان کرو، کہہ دو سبحان اللہ ذرا۔ بشریت ہے، بشریت میں نورانیت ہے، کائنات نے صرف بشریت کو دیکھا، کائنات نے فقط بشریت کو دیکھا، اہل محبت و عشق و وفا نے نورانیت کو دیکھا۔ اب اگلے جملے پہ، بشریت نے شان بشریت کو دیکھا، بشریت نے شان بشریت کو دیکھا، جو عالم نورانیت کے رہنے والے تھے، اہل محبت، اہل وفا، اہل عشق، اہل نظر، انہوں نے بشریت کے ساتھ شان نورانیت کو بھی دیکھا، لیکن کائنات ارضی و سماوی میں بشریت کو بھی دیکھا گیا، نورانیت کو بھی دیکھا گیا، حقیقت مصطفیٰ کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا۔ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات معراج مصطفیٰ کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے، جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے، فرشتوں کے جلوس کے ساتھ تشریف لائے، ٹھیک ہے جناب۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے آغاز کرایا، حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے، آب زمزم اور اس کے ساتھ آب کوثر اور اللہ کے ان کوثر و سلسبیل سے غسل مبارک دیا، اس کائنات کا جو پہلے ہی دولہا ہے۔ یہ ٹائم جو ہے نا بڑی محبت اور بڑی قبولیت والا ہے، اور ہم نئے سال میں عظمت مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہوئے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ کائنات کے دولہے کو سجایا گیا۔ ایک بات سن، آپ نے لفظ کی نفاست پہ غور نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ دولہا بنایا گیا، میں نے تو یہ نہیں کہا، وہ جو پہلے ہی دولہا ہے، جو کائنات کا دلارا اور دلبر ہے، وہ پہلے ہی دولہا ہے، اسے دولہا بنایا نہیں گیا، وہ تو پہلے ہی دولہا ہے، اس دولہے کو مزید سجایا گیا۔ مسجد حرام سے مبارک سفر کو شروع کرایا گیا، مسجد اقصی پہ مختصر سا پڑاؤ کرایا گیا۔ اچھا ہن میں نو کہنا نہ پوے کہ سبحان اللہ کہو، بالکل، کیوں؟ سرکار کا امتی ہو، داتا صاحب بیٹھا ہوا ہو اور قبولیت کے لمحات میں سرکار کا ذکر محبت سے سن رہا ہو، اور اودی زبان چو حضور دا نام سن کے بھی سبحان اللہ نہ نکلے۔ میرے آپ کے امام نے تو بتایا دہن میں زبان تمہارے لیے، تو پھر ثابت کر، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھیں گے وہاں۔ اب ساتھ رہیے گا، یہ سفر مسجد حرام سے شروع کرایا گیا، مسجد اقصی پہ مختصر سا پڑاؤ کرایا گیا، اس کے بعد محبوب کو پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی سیر پہ لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں سے کراس کرایا گیا، ساتوں آسمانوں سے کراس کرانے کے بعد اب مجھے کہنے دیجئے، یہ پوری کائنات مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، یہ بات ذرا تھوڑی سی محبت اور چاشنی وچ مٹھا پا لو، پھر سنو، بات سمجھ گئے؟ ذرا دل اور محبت اور عشق کے کانوں سے سنیں۔ ساتوں آسمانوں سے کراس کرایا گیا، پوری کائنات کو محبوب کے قدموں کے نیچے لایا گیا، پوری کائنات کو، پھر مقام سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا۔ اچھا یاد رکھنا، میں نورانیت کی بات کرنے لگا ہوں، آتے ہوئے جبریل ساتھ، مسجد حرام میں جبریل ساتھ، یہاں سے مسجد اقصی تک جبریل امین ساتھ، پہلے آسمان پہ بھی جبریل ساتھ، ساتویں آسمان تک بھی جبریل امین ساتھ، سدرۃ المنتہا تک بھی جبریل ساتھ، ہے یا نہیں؟ اب جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو راہی جو لینے آیا پورے راستہ ساتھ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جب آگے کراس کیا جبریل رک گئے،
بس شان نورانیت کو سمجھنا ہے شان. اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کائنات ارضی و سماوی میں، کائنات ارضی و سماوی میں کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہوا ہی نہیں، کوئی ایسی عقل اللہ نے بنائی نہیں، کوئی ایسی کتاب لکھی نہیں گئی، کوئی ایسا قلم بنایا نہیں گیا، کوئی ایسی زبان اللہ نے تخلیق نہیں کی ہے، کوئی ایسی کائنات میں چیز ہے ہی نہیں جو محبوب کائنات کی عظمتوں کو ناپ تول کے گن سکے. ہے ہی نہیں. میرے ساتھ ہیں، ذرا بات کی نفاست کو سمجھنا ہے، بس باریکی کو سمجھنا ہے. جبریل امین رک گئے، جبریل امین رک گئے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، آقا کریم علیہ السلام نے توجہ فرمائی، رک گئے. یہاں پر نہ رک کر ایک بات شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین آقائے نعمت حضور سیدی و سندی حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب یہ بیان فرماتے تھے نا، آپ کہتے تھے سچ تو یہ ہے کہ جبریل کو بھی نہیں پتا تھا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. جبریل کو بھی نہیں پتا تھا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. چپ کر کے جو نال ٹریا سی، اور نال جو ٹرے سن پورے سفر اج نال سن، مسجد حرام سے مسجد اقصی، ساتوں آسمان انبیاء سے ملاقات، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، چپ کر کے نال ٹریا رہندا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے پوچھنا ہی کسے نہیں سی کیوں آیا. ہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی ایک بار یہاں آگے چلیے گا بات، میں رک کے نا پھر اپنی بات پہ آتا ہوں، کیونکہ فیاضی بھائی نے مجھے جو وقت دیا میں ہمیشہ اس پہ رہنے کا عادی ہوں. توجہ جناب. جبریل امین رک گئے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہمیں کی بنی، کیوں رک گیا؟ تو جبریل امین نے کیا عرض کی؟ لو دنوت انملۃ لاحترقت. حضور ایک پورے دے برابر بھی اگے ودیا نا، ایک پورے کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا لاحترقت، میں جلا دیا جائے. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ قابل توجہ اگر سمجھ آ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک ہونے کی میری حد اور بارڈر لائن یہی ہے. آیا قرب خدا کی نزدیکی خدا کی لمٹ جو ہے میری بارڈر لائن یہ ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اچھا انہوں نے لفظ کیا کہا؟ لاحترقت. حضور میں جلا دیا جاؤں گا. بس میں اس نقطے پر آپ سے توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. جبریل امین اللہ رب العزت کی حکمت اور قدرت سے سراپا نور ہے نا، نوریوں کے سردار، فرشتے نور سے تخلیق کیے گئے، سراپا نور. ایسا ہی ہے نا، کوئی شک نہیں، سراپا نور. اب جو بارڈر لائن ہے جہاں سے آگے جانا ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا جہان ہے. آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک جہان نور ہے، ایک کائنات نور ہے، ایک نور کا جہان ہے. اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ایک جہان ہے جو آگے خاص شروع ہو رہا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مختصر سا، نفیس سا، اور سمجھانے چلا ہوں عظمت و نورانیت مصطفیٰ. پوائنٹ یاد رہے بھائی. جنہوں نے آگے جانا ہے جبریل امین، وہ سراپا نور، اور بارڈر لائن سے اگلا جو جہان ہے وہ ہے جہان نور. جانے والے سراپا نور، جس جہان میں جانا ہے وہ سراپا نور. اب مجھے بتائیے کہ نور کے جاننے میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ لفظوں میں دونوں کی ماہیت ایک ہے، یہ بھی نور وہ بھی نور. لفظوں میں ہائے نوشاہی صاحب میری گل سمجھ گئے. لفظوں میں
سننے میں دونوں کی ماہیت ایک لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نور کی حقیقت اور ہے، اس جہان نور کی حقیقت اور ہے۔ جنہوں نے سمجھ آئی صرف وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب یہیں رک کے پھر بتاؤں گا۔ وہ کہنے کو، دیکھنے کو محبوب کائنات بھی لفظوں میں بشر، یہ لفظی اشتراک ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے، صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ کہنے میں دونوں بشر ہیں، بشریت مصطفیٰ اور ہے، بشریت کائنات اور ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جبریل امین کہتے ہیں کہ میں اگر آگے بڑھا تو میں جلا دیا جاؤں گا۔ آپ آگے نہیں بڑھے، محبوب کائنات رکے نہیں، تشریف لے گئے، آگے تشریف لے گئے۔ میں سمجھانے کیا چلا ہوں؟ عظمت نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایک نفیس سا ادب سے محبت والا سوال، یقیناً 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 نبی پاک علیہ السلام نے لباس زیب تن فرمایا ہوگا، ہے نا؟ لباس زیب تن فرمایا ہوگا۔ ذرا سوچئے گا، سوچئے گا تھوڑا سا کہ کیا منظر ہے، کیا وجہ ہے۔ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، میری گفتگو کا کلائمیکس سمجھنے والا، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات جو جبریل کو جلا رہے ہیں، مصطفیٰ کے لباس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ سوچا آپ نے؟ پھر دوہرا دیں۔ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، جبریل امین فرماتے ہیں میں اگر آگے بڑھوں تو میں جلا دیا جاؤں گا۔ محبوب کائنات کے جسم پاک پر جو لباس ہے وہ انوار و تجلیات محبوب پاک کے بدن پاک سے لگے ہوئے لباس کو بھی کچھ نہیں کرتا۔ ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب میں جملہ ایک کہنے لگا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا اور ختم کرتا ہوں۔ جملہ ذرا سمجھیے گا، سمجھیے گا، ذرا جگہ دیجئے گا، محبت سے سمجھیے گا عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین کی نورانیت، جبریل امین کی نورانیت ان کی فطرتی ہے، ان کی جبلت میں ہے، ان کی حقیقت نور ہے جس کا انفکاک اور علیحدہ ہونا ممکن نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک پر جو لباس ہے تو بدلتا ہے۔ جملہ قابل توجہ، جو لباس، جو کپڑے، جو لباس محبوب کائنات اپنے جسم پاک پر لگا کے پہن کر اپنے بدن سے مس کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنے وہ نورانیت بشریت مصطفیٰ، جس میں نورانیت مصطفیٰ، اس کا لمس، اس کا اس کے ساتھ نسبت ہو جانا، اس کا لمس اور مل جانا، اس لباس کی نورانیت کا یہ حال ہے۔ اس لباس کی، اس لباس کی، لباس مبارک کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ جبریل کی نورانیت لباس مصطفیٰ کی نورانیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ دوہرا دیتا ہوں تاکہ جو سبحان اللہ حضور کی شان سن کر نہیں کہہ سکے وہ بھی کہہ لیں۔ جو لباس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے لگتا ہے، اس
بدن پاک سے لگنے کی وجہ سے اس لباس کی نورانیت اس درجے کی ہو جاتی ہے کہ جبریل کی نورانیت، جبریل امین کی نورانیت لباس مصطفیٰ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور لباس بدلتا ہے، اس کا حضور کے بدن سے مس عارضی ہے۔ اس جہان نور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب داخل ہوتے ہیں، جب تشریف لے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اس کی جاذبیت کو، اس کی نورانیت کو، اس کی کیفیات کو محبوب کائنات کے بدن سے لگا ہوا لباس بھی اس سے مستنیر ہو جاتا ہے۔ وہ اور چونکہ یاد رکھنا یہ پتہ جبریل کو بھی تھا، ہاں یہ پتہ جبریل امین کو بھی تھا۔ محبت والا جملہ ایسے محبت میں کہتے ہوئے گزر کے اختتام کر، جبریل کو پتہ تھا نا، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ علم تھا، اسی لیے تو ذرا کبھی غور کیا آپ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا چشم تصور سے سمجھیے گا، محبت کے اس نظارے کا تصور کیجئے گا، محبت کے ان نظاروں کو اپنی چشمان تصور سے دیکھنے کی کوشش و جسارت کیجئے گا۔ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی کہ فرشتوں کی بارات ہے، ان کا سردار جبریل موجود ہے، کائنات کا دولہا سج کے جب براق پہ بیٹھنے لگتا ہے، ذرا کیفیت سمجھیے گا۔ جبریل امین آگے بڑھتے ہیں اور ایک ہاتھ، آنکھ والا تو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، وہ منظر، وہ کیفیت، وہ نظارہ کیسا ہوگا کہ نوریوں کا سردار جبریل امین جب محبوب کائنات براق پہ سوار ہونے لگتے ہیں، جبریل امین آگے بڑھ کر محبوب کائنات کا ایک قدم اپنی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں۔ یہ سفر پروٹوکول کا ہے، ہاں یہ سفر محبوب کائنات کے پروٹوکول کا ہے، عظمت و شان کے اظہار کا ہے۔ جبریل امین اپنا ہاتھ مصطفیٰ کریم کے قدم کے نیچے رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس براق کا رکاب پکڑ کر ایک ہاتھ سے محبوب کائنات کے قدم کو اس رکاب کے اندر ٹکاتے ہیں۔ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ نظارہ کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی کہ جب کائنات کا دولہا براق پہ سوار ہو گیا، نوریوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام اس براق کی لگام پکڑ کر چند قدم آگے چلتے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ نظارہ کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ سما کیسا ہوگا جب مقصد اقصا میں محبوب کائنات اترے ہوں گے۔ چشمان تصور سے دیکھیے، یہ آپ بڑے بڑے وزراء کا، بڑے بڑے صدور کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صدر محترم، وزیر محترم، وزیر اعظم صاحب گاڑی سے اترنے کے لیے اپنا دروازہ خود کھولیں؟ ہائے ہائے، ان کا پروٹوکول افسر آگے بڑھ کر ان کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے لگا ہوں، سمجھ آ گئی؟ اس کو کیا نسبت میرے محبوب کی غلامی کے ساتھ ہے یا نہیں؟ براق جب اترا ہے، جب مسجد اقصی میں سٹاپ کیا ہے، وہ نظارہ کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ سما کیسا ہوگا کہ محبوب کائنات کا دولہا، کائنات کا سردار انبیاء کے جھرمٹ میں، فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنی ناز و ادا کے ساتھ
اپنی ناز و ادا کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اس مصلی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جبریل امین جبریل امین جبریل امین آگے بڑھ کر مصطفیٰ کی سواری کو باندھتے ہیں۔ کائنات کی نفیس ترین، کائنات کی انفس ترین، کائنات کی الطف ترین ہستی کا نام محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغام یہ ہے سال کا آغاز اس عزم سے کیجئے، اس ارادے سے کیجئے، اس دعا سے کیجئے کہ مولا ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر مصطفیٰ سے جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کا بنا دے، ہمیں حضور کے لیے وقف کر لے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ہم کائنات میں کہیں جائیں، ہماری پہچان کسی اور سے نہ ہو، ہمیں آپ کی غلامی سے ہو، ہمیں آپ کے قدموں سے ہو۔ ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، اس محفل کا پیغام لے کر جائیے کہ ہم رہیں تو مصطفیٰ کے بن کر، جئیں تو مصطفیٰ کے بن کر، مریں تو مصطفیٰ کے بن کر، قبر میں پہنچیں تو مصطفیٰ کے بن کر، میدان محشر میں اٹھیں تو مصطفیٰ کریم کے بن کر، اور غلامی میں حاضر ہوں تو مصطفیٰ کریم کی حاضر۔ اللہ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اطہر بھائی KRYQ TV کی خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب، میں آپ ہم سب مشتاق ہوتے ہیں ان کے دعائیہ کلمات سننے کے لیے، اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ ماشاءاللہ انہوں نے حضور فیض عالم کی بارگاہ سے، حضور بابا فرید کی بارگاہ سے، اولیاء کی بارگاہ سے، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے، حضرت امام بری سرکار کی بارگاہ سے، جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے صوفیاء کی، اولیاء کی محبتوں کو، پیغام کو عام کیا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے وہ درباراں تے جاؤ تے لوگ سجدے کر دینے، انہوں نے کیمرے مار مار کے دکھایا کہ یار سجدے وہاں اللہ کو ہوتے ہیں۔ نمازیں دکھا کر، تراویح دکھا کر، جمعہ دکھا کر، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو جھکتے ہوئے دکھا کر یہ دکھایا ہے کہ کوئی سجدہ داتا صاحب کو نہیں کرتا، داتا صاحب آنے والے بھی سجدہ داتا کے خدا کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کرم و ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کا اختتام بھی کریں۔ اطہر بھائی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت اختصار کے ساتھ، کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے یہ بڑی مقبول دعا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں لنک کروں، پڑھیں آپ سب میرے ساتھ مل کے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، الہی دلا دے رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو
کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگ، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے ساتھ، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے ساتھ، خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، غمزدو آؤ چلے احمد مختار کے پاس، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ غم مٹیں گے علی علی کر کے، غم مٹیں گے، غم مٹیں گے علی علی کر کے، غم مٹیں گے علی علی کر کے، دل کھلیں گے سب کے، دل کھلیں گے مل کے کر کے، دل کھلیں گے، رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، رب کو دیں گے وسیلہ حیدر کا، رب سے لیں گے ہم تو، رب سے لیں گے میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پر جتن کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، لجپال ڈالو نظر کرم، لجپال اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، کھیلا میرے دل کے کلیموں سے اعظم، کھیلا میرے دل کے کلیموں سے اعظم، میٹا قلب کی بے کلیموں سے اعظم، ڈالو نظر کرم لجپال، ڈالو نظر کرم لجپال، ڈالو نظر کرم لجپال، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلا، ایک نور کا
داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، چھم چھم ہے جلووں کی چھما چھم ہے. آپ سب مل کے بولیں سر اونچا غریبوں کا اور شاہوں کا سر خم ہے داتا آمین آمین. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح تو ہم دعائے خیر کرتے ہیں، اور دعائے خیر کے بعد پھر صلاۃ و سلام بھی ہوگا. تشریف رکھیں. اور صلاۃ و سلام کے بعد یہ حاضرین و سامعین کے لیے قرآن اندازی بھی ہوگی. ویسے ایک بات یقین رکھیں کہ جو داتا صاحب آ جاوے نا انہوں مدینہ جانا بڑا سوکھا ہو جاتا ہے. جی، اور بیٹیوں کے لیے جہیز کے 3 پیکج ہیں جو میاں صاحب کی طرف سے، اور جو بھی حاضرین میں سے جو خوش نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے. میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ سورہ فاتح شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. اس کا ثواب جو ہے وہ خاص طور پر آج کی اس مبارک شب میں حضور علیہ السلام اور آپ کے آل و اصحاب اور شہداء کو پیش کرتے ہوئے خاص طور پر محترم جناب میاں عطر صاحب کے والد گرامی اور ان کے خاندان کے جتنے بزرگ فوت ہوئے ان کے لیے اور حضور فیض عالم کے تمام غلاموں کے لیے تلاوت فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم. مولا کریم ہم سب نے، آپ سب نے جتنا کلام مقدس پڑھا ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات نے جو تلاوت کیا، نماز عشاء سے لے کے رات کے اس لمحے تک آپ سب نے، ہم سب نے اس پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر جتنا بھی ذکر خدا کیا، ذکر مصطفیٰ کیا، مولا کریم اس سب کا ثواب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء اعظام، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام، خاص طور پر حضور کی بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا کی ارواح کو مولا قبول فرما. حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدی و سندی حضور سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما. مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ حضور سیدی و سندی ابو الحسن علی ابن عثمان الحجویری حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما. حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ تمام سلاسل کے بزرگوں کو پیش کرتے ہوئے رب کائنات پوری امت مسلمہ کے جمیع شہداء بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، افواج پاکستان کے شہداء کو مولا قبول فرما. الہ العالمین، خاص طور پر الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان پاک لوگوں کے وسیلہ جلیلہ سے ان سب کا ثواب ہم سب حاضرین کے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، افواج پاکستان کے شہداء، سیکورٹی فورسز کے شہداء، مولا کریم سب کو قبول فرماتے ہوئے اخص الخاص
محترم جناب میاں عطر صاحب کے والد گرامی کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرماتے ہوئے اس پورے کار خیر کے ثواب کو ان کی بخشش کا سبب بنا، بلندی درجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ الہ العالمین ان کی والدہ صاحبہ کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کا سایہ ان پہ تادیر سلامت با کرامت فرما، ان سب بھائیوں کو ان کی خدمت کرنے کی، دعائیں لینے کی توفیقات عطا فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک میں آپ سب شریک ہوئے، ہزاروں لاکھوں لوگ کیو ٹی وی کے ذریعے شریک ہوئے، مولا سب کی شرکت کو بھی قبول فرما، سب کی دعائیں بھی قبول فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما، بچوں بچیوں پہ کرم فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے خاص طور پر میاں سہیل صاحب علیل ہیں، مولا کریم اپنے کرم سے انہیں صحت و عافیت عطا فرما، دیگر بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ الہ العالمین میاں عطر صاحب کے جتنے بھائی کزنز یہاں تشریف فرما ہیں اور مولا کریم اس محفل میں حاضر اور اس خدمت کے لیے حاضر، مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین خاص طور پر جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت عطا فرما، عامر فیاضی صاحب، ہمارے بھائی محترم ظہیر صاحب، جناب الحاج قاری یونس قادری صاحب، ان کے والد گرامی کی بخشش فرما۔ الہ العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے میری والدہ صاحبہ کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور خاص طور پر الہ العالمین ان کے بچوں پر اپنا کرم فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران فرما۔ میاں عطر صاحب اپنے والد گرامی کے نام پر بیریہ میں ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، مولا کریم اس مسجد کی تعمیر کو بھی قبول فرما، اور اس مسجد کو ان کے والد گرامی کے لیے بطور صدقہ جاریہ الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ان کے گھر میں اپنی رحمت برکتوں کا نزول فرما، رزق حلال سب کو فراخی سے عطا فرما، کاروبار میں، رزق میں، اعمال میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین میاں احمد صاحب جنہوں نے اس میں پوری کاوش کی، مولا کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ دربار شریف کی تمام انتظامیہ پر اپنا کرم فرما، دربار شریف کی تعمیر و توسیع کا جو کام جاری ہے، اس میں جتنے بھی ادارے افراد سرپرستی کر رہے ہیں، مولا کریم سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ رب کائنات ہم اس نئے سال، 20ویں سال کا آغاز تیرے ذکر سے، تیرے محبوب علیہ السلام کے ذکر سے، بارگاہ گنج بخش میں حاضر ہو کر آپ کے روحانی فیوزات کے سایہ میں کر رہے ہیں۔ مولا کریم آنے والے سال کو ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے باعث خیر بنا، باعث رحمت بنا، باعث کرم بنا، آسانیوں والا بنا، نیکیوں والا بنا، کامیابیوں والا بنا، مشکلات کو کم کرنے والا بنا، صحت و عافیت والا بنا، ایمان کی سلامتی والا بنا، اعمال صالحہ کی توفیقات والا بنا۔ الہ العالمین جن دوستوں، بزرگوں، عقیدت مندوں نے پوری دنیا سے جن جن مقاصد کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، رب کائنات سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ جتنے ثناخان مصطفیٰ تشریف لائے، مولا کریم سب کے پڑھنے میں برکت اور قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں حضور فیض عالم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما، سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر خاص کرم فرما، اور اخص الخاص الہ العالمین سعودی عرب اور UAE میں جو الہ العالمین کچھ اختلاف سامنے آ رہا ہے، انہیں آپس میں محبت اور وحدت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو وحدت عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں پر اپنا کرم فرما۔ الہ العالمین سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی سعادت عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، سخی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم،
दाता कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम होगा, उसके बाद फिर कुरानदाजी होगी। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी जन या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। رحیمی او حبیب است و از